میں آپ کو 7ویں حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں جو نیا عہد کہلاتا ہے۔ جو بائبل مقدس آپ کے ہاتھ میں ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یعنی عہد عتیق اور عہد جدید کہلاتا ہے۔ ہمارا خدا عہد کا خدا ہے اور خدا ہمارے ساتھ عہد ہی کی بنیاد پر تعلق رکھتا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ خدا کے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اگر آپ پرانے عہد میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ضرور کہیں گے شریعت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے شریعت دی۔ اگر ہم شریعت کی فرمانبرداری کریں تو ہم پر خدا کی برکت ہوتی ہے، ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں اور خدا کے ساتھ صحیح تعلق اور رشتے میں ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ عہد موقوف ہو گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل اس عہد کی پاسداری نہ کر سکے اور انہوں نے یہ عہد توڑ دیا۔ اب ہم ایک نیا عہد دیکھتے ہیں جس کی پیشن گوئیاں سینکڑوں سال پہلے کی گئی تھیں، اور جب یسوع آیا تو اس نے نیا عہد باندھا۔ پس اس نئے عہد میں خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ اس نئے عہد میں خدا نے ہمارے اور اپنے درمیان کس کو رکھا ہے؟ اس کا جواب یسوع ہے۔ جی ہاں، یسوع ہی نئے عہد کا درمیانی ہے۔ خدا عہد کا خدا ہے اور خدا کے ساتھ صحیح تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ہم عہد کو سمجھیں، ورنہ ہم خدا کے ساتھ اس عہد کے ذریعے تعلق قائم کرنے کی کوشش میں رہیں گے جو اب موقوف ہو چکا ہے۔ دراصل کچھ لوگ دونوں عہود کے ذریعے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک قدم ایک عہد میں اور دوسرا قدم دوسرے عہد میں رکھا ہوا ہے اور وہ ان دونوں عہود میں پھلانگتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ الجھن کا شکار ہیں اور وہ اپنی زندگی میں خدا کی برکات کا تجربہ نہیں کر رہے۔ وعدے کا عہد جو خدا نے ابراہیم سے باندھا وہ بائبل کا درمیانی اور سب سے بڑا عہد ہے۔ اس کا تعلق ساری دنیا کے فدیے کے لیے خدا کے منصوبے سے ہے اور یہ بالکل فضل کے عہد کی مانند ہے، اور ہم نے اس کے متعلق پچھلے حصوں میں سیکھا تھا۔ ہم اس پر پھر سے غور کریں گے مگر فرق نقطۂ نظر سے۔ ابراہیم اپنے دور میں آگے کی طرف یسوع کو دیکھتا ہے جبکہ ہم یسوع کو پیچھے کی جانب دیکھتے ہیں۔ وہ وعدے کا عہد تھا کیونکہ یسوع ابھی تک آیا نہ تھا، اس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ اس کے آنے کی امید میں زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اب یسوع آ چکا ہے اور ہم اس کے فضل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہمیں یسوع میں حاصل ہے یہ وہی عہد ہے۔ بس یہ ہمیں ایک سوال کی جانب لے جاتا ہے کہ موسوی عہد کا کیا مقصد تھا؟ خدا نے کیوں وعدے کے عہد کے بعد ایک اور عہد دے دیا؟ اور اس کا وعدے کے عہد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے متعلق ہم اس حصے میں سیکھیں گے اور میں 4 چیزوں کے متعلق بات کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے وعدے کا عہد نہ تو باطل ہوا، نہ ہی اس میں کچھ بڑھایا گیا اور نہ ہی اس کی جگہ شریعت نے لی۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے گلتیوں 3 باب اور اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ عہود کی مختلف اقسام ہیں۔ غیر مشروط عہد ایسا عہد ہے جسے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ بڑھایا گھٹایا جا سکتا ہے۔ پس وعدے کا عہد ایسا ہی ہے، مگر آپ کہیں گے یہ عہد ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے ابراہیم سے قسم کھائی اور جب خدا نے وعدہ کیا تو اس نے خود قسم کھائی۔ پس آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، وہ کبھی اسے ختم نہیں کرے گا کیونکہ اس نے خود کو اس میں رکھا ہے۔ اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے اس عہد کا ضامن بھی بنا۔ ہم میں سے بتیرے اس حوالے سے واقف ہوں گے جس میں خدا نے ابراہیم سے عہد باندھا کہ اس نے اس دور کے رواج کے مطابق ابراہیم سے کہا کہ ان مخصوص جانوروں کو لے، انہیں ذبح کر، قربان کر اور ان کے 2 حصے کر اور ان کا آدھا حصہ ایک طرف اور دوسرا آدھا حصہ دوسری طرف رکھ تاکہ درمیان میں خون سے بھرا راستہ بنے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اس راستے کے ایک کنارے پر میرا انتظار کر تاکہ میں آؤں اور دونوں اکٹھے عہد باندھیں، کیونکہ اس دور کے رواج کے مطابق دونوں گروہ اس خون والے راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہوتے اور پھر عہد باندھنے کے لیے ایک دوسرے کی جانب چلتے اور مردہ جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ اگر میں اس عہد کی شرائط کو پورا نہ کروں تو میرا حال بھی اس جانور کی مانند ہو جائے۔ خدا نے ابراہیم سے سب کچھ تیار رکھنے کو کہا اور اس نے سب کچھ تیار کیا اور پھر وہ خدا کا انتظار کرنے لگا، اور وہ انتظار کرتا رہا مگر خدا ظاہر نہ ہوا، اور آخر کو وہ سو گیا۔ یاد آیا، وہ گہری نیند سو گیا اور پھر خدا آیا اور اس راستے سے گزرا اور خدا نے عہد باندھا، اور ابراہیم کے مطابق یہ غیر مشروط عہد تھا۔
ابراہیم نے خدا سے وعدے نہیں کیے بلکہ صرف خدا نے وعدے کیے، مگر ابراہیم صرف ان وعدوں سے استفادہ حاصل کرنے والا تھا۔ پس ابراہیم کے لیے یہ عہد غیر مشروط تھا۔ اس عہد کے باندھے جانے کے بعد اب چاہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا عہد ہی کیوں نہ آ جائے، یہ عہد باطل نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ خدا نے اس میں کہا وہ سب بھی، کیونکہ اس عہد پر خدا نے خود قسم کھا کر مہر کی ہے۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باطل نہ ہوگا۔ اب اگلی آیت یعنی گلتیوں 3 باب کی 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، اور وہ کون ہے؟ یسوع۔ پس خدا نے دراصل آپ سے عہد نہیں باندھا، اس نے کب میرے اور آپ کے ساتھ عہد باندھا؟ عہد تو صرف ابراہیم اور مسیح کے ساتھ باندھا گیا۔ دراصل ہم تو صرف مسیح میں بپتسمہ کے وسیلہ سے اس عہد سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ عہد باپ نے بیٹے سے باندھا ہے اور بیٹے نے اس عہد کی شرائط کو پورا کیا ہے۔ وہ صلیب پر چڑھ گیا، اس نے قیمت ادا کی، وہ ہماری راست بازی بنا۔ ہم صرف اس عہد پر ایمان لا کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب پولوس شریعت کے متعلق کہتا ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ پہلی بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ منفی ہے، یعنی شریعت کا عہد یا موسوی عہد اس عہد میں تبدیلی نہیں لا سکتا جو خدا نے سینکڑوں سال پہلے ابراہیم سے باندھا۔ وہ عہد جس میں آج ہم ہیں، یعنی فضل کا عہد۔ شریعت اس فضل کو کسی طرح سے بھی بدل نہیں سکتی، یہی سب سے پہلی بات ہے۔ پس شریعت کا مقصد جو بھی تھا مگر یہ نہیں تھا کہ اس عہد میں کچھ بڑھائے یا گھٹائے یا شرائط عائد کرے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اب دوسری بات جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، شریعت کبھی بھی نجات حاصل کرنے کے لیے ایمان کے متبادل کے طور پر نہیں لی گئی۔ خدا نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے اپنی نسل پر ایمان لا تو نجات پائے گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تجھے شریعت دوں گا اور اگر تو اسے پورا کرے گا تو نجات پائے گا۔ خدا نے کبھی شریعت کو نجات حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر ظاہر نہیں کیا۔ گلتیوں 3 باب کی 18 آیت میں پولوس کہتا ہے، کیونکہ اگر شریعت کے سبب سے ملی تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی۔ اگر ہم نے شریعت کے اعمال سے نجات کو حاصل کرنا ہے تو پھر خدا ہمارے لیے نجات کا کام نہیں کرے گا۔ جس کام کو کرنے کا وعدہ خدا نے کیا تھا اور خدا نے وعدے ہی کی راہ سے نجات بخشی، سو آؤ ہم اس عہد پر ایمان رکھیں اور خدا کے اس وعدے پر توکل اور انحصار کریں جس کو کرنے کا اس نے ابراہیم کے عہد میں وعدہ کیا۔ اور پھر 21 آیت میں کہتا ہے، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی۔ آئے ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ نجات شریعت کے وسیلہ سے ہے، تو کیا شریعت کے اعمال سے کوئی شخص نجات پا سکتا تھا؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو خدا کبھی اپنے بیٹے کو صلیبی موت کے لیے نہ بھیجتا، بلکہ خدا کہتا تم خود نجات پاؤ، شریعت پر عمل کرو اور نجات پاؤ۔ پس شریعت کبھی بھی اس مقصد کے لیے نہیں دی گئی کہ یہ باعث نجات ٹھہرے۔ اور یہ میری دوسری بات ہے۔ اب تیسری بات موسوی عہد کے متعلق ہے۔ شریعت کا مقصد وعدے کے عہد کی مدد کرنا تھا، اسی وجہ سے شریعت دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ خدا شریعت دیتا، خدا نے 430 سال پہلے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، تو پھر خدا نے کیوں شریعت دی؟ اب ہم اسی سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ پولوس کی تحریروں سے اس کے دماغ کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نہایت ترتیب سے سکھاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ اس سوال کی پہلے سے ہی توقع کر رہا تھا جو آپ اور میں یقیناً پوچھنے والے ہیں، کیونکہ ہم اسی کے متعلق سوچ رہے ہیں، یعنی تو پھر خدا نے ہمیں شریعت دی ہی کیوں؟ وعدے کا عہد نہایت اچھا تھا، کیونکہ جو کچھ خدا یسوع کے وسیلے کرنے کو تھا، یہ عہد اس کی مانند تھا۔
مگر پھر کیوں خدا نے 430 سال بعد دوسرا عہد باندھا؟ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو پولوس نے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم بھی یہ سوال پوچھیں گے کہ شریعت دینے کا مقصد کیا تھا، اور اس نے اس کا یوں جواب دیا کہ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ کس کی نافرمانیوں کے سبب سے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، کیونکہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اس لیے شریعت دی تاکہ ہمیں گناہ کی پہچان کروائے اور ہم اپنی زندگی میں نجات دہندہ کی ضرورت کو محسوس کریں تاکہ ہم مسیح کے پاس آئیں۔ مگر یہاں وہ اس کے متعلق نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دراصل وہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی بات کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا کہ مسیح آئے گا، وہ نجات دہندہ ہوگا اور جسمانی اعتبار سے وہ ابراہیم کا تخم ہوگا، وہ ابراہیم کی نسل سے ہوگا، دوسرے لفظوں میں اسرائیلی قوم میں پیدا ہوگا۔ لہٰذا ہر کوئی جانتا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ اس قوم میں جنم لے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل گنہگار قوم تھی، خدا سے پھر جانا، نافرمانی کرنا اور غلط راہ چننا ان کی عادت بن گیا تھا۔ اگر وہ اسی راہ پر قائم رہتے تو ان کی نسل غیر اقوام میں مخلوط ہو سکتی تھی۔ اس طرح وہ اپنی فرق نسل اور منفرد شناخت کو کھو سکتے تھے۔ سو خدا نے انہیں شریعت دی، اور اگر آپ شریعت سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت ان کی زندگی کے ہر حصے پر حکمرانی کرتی تھی، یعنی مذہبی، معاشرتی، فوجی اور اخلاقی، اور اس نے ان کے گرد باڑ لگا رکھی تھی، یعنی اس نے انہیں بند کر رکھا تھا تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ہمیشہ علیحدہ رہیں۔ ہاں، غیر اقوام یہودی ہو سکتی تھی، مگر یہودی ہرگز دوسری قوموں کے ساتھ ایسے خلط ملط نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں خدا کے لیے ہمیشہ ایک علیحدہ اور مقدس نسل کے طور پر رہنا تھا تاکہ جب مسیح آئے تو اسے آسانی سے پہچانا جا سکے، کیونکہ تمام نبوتوں میں کہا تھا کہ وہ اس نسل سے آئے گا، وہ اس علاقے میں پیدا ہوگا، اس سے پہلے یہ ہوگا، وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم تمام جوابات سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے، یہی ہے وہ جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ خدا نے اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسرائیلی قوم کو محفوظ رکھا تاکہ مسیح کو اس دنیا میں لائے۔ اب 23 آیت میں لکھا ہے، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوئی۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولوس کس انداز میں یہ جملہ لکھ رہا ہے؟ ماتحتی میں نگہبانی ہوئی۔ یہ ایسے ہے جیسے شریعت ان پر نظر رکھ رہی ہو، ایک پہرے دار کی مانند ان کی نگہبانی کر رہی تھی تاکہ کہیں وہ نافرمانی نہ کریں اور زمین پر پراگندہ نہ ہو جائیں۔ ان کی نگہبانی ہو رہی تھی تاکہ ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا، یعنی جب مسیح آئے گا، ایک چیز جس کو ہمیں بالکل نظر انداز نہیں کرنا، شریعت خدا کے وعدے کے عہد کے خلاف نہیں، یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں، دونوں عہد خدا نے دیے ہیں اور دونوں میں خدا کا مقصد ہے۔ وعدے کا عہد وسیلہ نجات ہے، جبکہ شریعت اس عہد کی محافظ ہے۔ لہٰذا پولوس 21 اور 22 آیت میں کہتا ہے، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو مسیح یسوع پر ایمان لانے پر موقوف ہے، ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ لہٰذا شریعت ابراہیمی عہد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس نے عہد کی خدمت اور حمایت کی ہے، اور سب خدا کے مقصد سے ہوا۔ اس پر غور کیجئے کہ شریعت کا مقصد وقتی اور عارضی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت خدا کا دائمی عہد ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ اسی حوالے میں 2 مرتبہ اس سے بالکل فرق بات کہی گئی ہے۔ آئے ہم 3 باب اس کی 25 آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ اب ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ شریعت استاد کی یعنی معلم کی مانند ہے، جسے یونانی میں پیڈاگوگ کہتے ہیں،
اور اسرائیل اس پیڈاگوگ کی ماتحت تھی، ایسا نگہبان جس نے ان کی دیکھ بھال کرنی تھی صرف ایمان کے آنے تک۔ شریعت کی محدود زندگی تھی، اس کو مقررہ تاریخ تک استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایمان آ چکا تو ہم شریعت کے ماتحت نہ رہے۔ اب گلتیوں 3:19 میں پڑھتے ہیں، میں کچھ دیر کے لیے گلتیوں 3:19 کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، لہذا یہ صرف یسوع کے آنے تک تھی۔ یہ عمارت کی تعمیر میں استعمال ہونے والی شٹرنگ کی مانند ہے۔ جب عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے اس دوران ان کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر جب عمارت تعمیر ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، ان کی اب ضرورت نہیں رہتی۔ اور شریعت ایسی ہی ہے، اور پولوس یہاں یہ ہی سکھا رہا ہے۔ پس شریعت کا مقصد ابراہیمی عہد کی حمایت کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم چوتھی بات پر آتے ہیں، شریعت لعنت کی طرف لے جاتی ہے جبکہ وعدہ برکت کی طرف۔ ایک شخص لعنتی ٹھہرا اگر آپ شریعت کے ماتحت ہیں تو آپ لعنت کی توقع کریں گے، کیونکہ برکت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو ہر وقت شریعت پر عمل کرتے رہنا ہوگا۔ پالوس بھی یہ کہتا ہے اور یعقوب بھی کہ اگر آپ شریعت میں رہ کر برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے آپ کو ساری شریعت پر ہر وقت عمل کرتے رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی ایک حکم کو بھی توڑا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ساری شریعت کو توڑا، اور بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر آپ نے ایک حکم کو توڑا تو ساری شریعت کو توڑا۔ یہ کلیت ہے، اگر آپ اس کے کسی ایک حصے کو توڑتے ہیں تو یہ ساری ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے آپ عہد کو توڑتے ہیں اور خدا کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شریعت لعنت کی طرف لے جاتی ہے جبکہ وعدہ برکت کی طرف۔ یہ بہت اہم اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کلیسیا کے بہت سارے حلقوں میں ایک مضمون پر بات چیت ہوتی ہے اور وہ ہے خاندانی لعنت۔ مجھ سے بھی بہت سارے لوگ اس کے متعلق پوچھتے ہیں، اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ خاندانی لعنت کے ماتحت ہوں، اور اس کی بنیاد وہ پرانے عہد نامے کے ایک حوالے کو بناتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اگر خدا کے لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو جائیں تو خدا اس بات کی سزا ان کی تیسری اور چوتھی نسل کو دے گا، اور یہ خاندانی لعنت ہوگی۔ اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں، یا آپ بیماری کا سامنا کر رہے ہیں، یا مختلف مسائل کا شکار ہیں، یا حادثات آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خاندانی لعنت کے ماتحت ہیں۔ پس ہم آپ کو اس لعنت سے چھڑائیں گے، ہم شیطان کے زور کو توڑیں گے، اسے باندھیں گے۔ اس طرح وہ شیطان پر غلبہ پانے کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت کچھ۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ یہ بات خدا نے خود کہی کہ میں تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دوں گا۔ پس اگر آپ لعنت کو توڑنا چاہتے ہیں تو شیطان کا مقابلہ نہ کریں بلکہ خدا کا مقابلہ کریں، کیونکہ آپ کو یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ گڈ لک، کیونکہ یہ خدا نے کہا ہے کہ میں تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دوں گا، اور شیطان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ خدا ایسا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ بات خدا نے کب کہی؟ یہ 10 احکام دیتے وقت خروج 20 باب میں کہی۔ سو یہ شریعت کا حصہ ہے، اور یہی شریعت کی لعنت ہے۔ اور یرمیا کے دور میں یرمیا کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں جب میں اسرائیل کے گھرانے سے نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا، یعنی ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بدکاری کے سبب سے مرے گا۔ یعنی جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کے والدین نے جو بویا یا آپ کے دادا یا پردادا نے جو بویا، نہ ہی وہ جو ان سے پچھلی نسلوں نے بویا ہے۔ آپ کبھی بھی ان گناہوں کے نتائج نہیں بھگتتے جو آپ کے آباء و اجداد نے کیے ہیں۔ ہم نے سیکھا بھی تھا کہ جب ہم یسوع کو قبول کر کے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو نہ صرف اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی معافی پاتے ہیں، بلکہ اس کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا یعنی موروثی گناہ سے بھی نجات پاتے ہیں۔ اب آپ کے ماضی کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے، آپ صلیب کی قدرت اور یسوع کی قیامت کے زیر اثر ہیں۔
آپ نئی مخلوق ہیں، آپ فضل کے اس شاندار کام کا نتیجہ ہیں جو خدا نے صلیب پر کیا۔ آپ آدم میں مر گئے اور مسیح کے ساتھ دفن ہوئے اور بطور نئی مخلوق اس کے ساتھ جی اٹھے۔ آپ کی نئی انسانیت میں کوئی پرانا پیوند نہیں لگا، بلکہ آپ مکمل نئے سرے سے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ مکمل طور پر نئی مخلوق ہیں جسے یسوع مسیح نے خود نیا کیا ہے۔ پس ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر واضح ہونا چاہیے، اور اگر ہم پر یہ واضح نہ ہو تو آپ اس طرح کی تعلیم کا شکار ہو سکتے ہیں جو کہتی ہے اگر آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہے تو آپ خاندانی لعنت کے زیر اثر ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ جی ہاں، برکت، لعنت نہیں۔ نئے عہد میں بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ لعنت کے ماتحت ہیں، کہیں بھی نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی تعلیم کی جانچ کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کریں۔ نمبر 1، کیا کبھی رسولوں نے اس بات کو کیا؟ آپ نے انہیں کبھی خاندانی لعنتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں۔ کیا پالوس نے اس بات کو سکھایا ہے؟ یا کسی اور رسولوں نے خطوط لکھتے ہوئے سکھایا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ آپ کو کسی خط میں ایسی تعلیم نہیں ملے گی جس کا تعلق مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات یا اپنی زندگی میں سے لعنت کو ختم کرنے سے ہو۔ پس یہ انسان کی بنائی ہوئی تعلیم ہے اور ہمیں اس تعلیم کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے۔ پالوس اس کے برعکس کہتا ہے پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں لعنت چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، یعنی شریعت کی ماتحتی۔ ٹھیک لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ لعنتی ہے۔ مگر کیونکہ آپ پرانے عہد میں نہیں اس لیے آپ لعنتی نہیں، کیونکہ آپ نئے عہد میں ہیں اس لیے ہم ابراہیم کی مانند بابرکت ہیں۔ پس یسوع کی صلیبی موت نے لعنت کو واضح کر دیا۔ شریعت میں لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر یا صلیب پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور یسوع ہمارے لیے وہ لعنت بنا، وہ ہماری جگہ لعنتی بنا۔ اس نے شریعت کی ساری لعنت کو تب تک برداشت کیا جب تک تمام ہوا نہ کہا، یعنی یہ تمام ہو چکا ہے۔ پس جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف شریعت کی ماتحتی ہی ہماری زندگی میں لعنت کو لاتی ہے، اور گلتیوں 3 باب کی 13 اور 14 آیت بھی یہی کہتی ہے کہ ہم لعنتی نہیں بلکہ بابرکت ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کا یقین کریں۔ یہ بھی دلچسپ حقیقت ہے کہ لوگ لعنتوں، خاندانی لعنتوں جیسے موضوع پر کتابیں لکھتے ہیں جو آج ہم پر بالکل لاگو نہیں ہوتی۔ وہ لوگ برکتوں کے موضوع پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ ایسے لوگ ان برکتوں کے متعلق کیوں نہیں پڑھتے جو مسیح میں ہمیں حاصل ہیں؟ دراصل ہمیں یہی کرنے کو کہا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ مسیح میں ہم کو ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ پس آؤ ان برکات کی دریافت کرنا شروع کریں تاکہ ہم اس میں داخل ہو کر لطف اندوز ہوں اور ہمیشہ ان برکات میں زندگی گزاریں۔ پچھلے حصہ میں ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے ہمیں پاک روح اس لیے بخشا تاکہ ہم ان تمام برکتوں کو جان جائیں جو خدا نے ہمیں مفت بخشی ہیں۔ خدا باپ، بیٹا اور پاک روح تینوں ہماری زندگی میں اس لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ان تمام برکتوں کو جان جائیں جو یسوع میں ہمیں حاصل ہیں۔ لعنتیں ختم ہو چکی ہیں اور ان کی مسیحی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس حصے کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے اگلے باب یعنی گلتیوں 4 باب کا مطالعہ کریں، جس میں پالوس نے سارا اور ہاجرہ کی تمثیل سے پرانے اور نئے عہد کو ظاہر کیا ہے۔ آپ ضرور پرانے عہد نامہ کے اس واقعے سے واقف ہوں گے جو ابراہیم کی زندگی میں ہوا۔ ابراہیم سے سارا میں سے بیٹے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر دونوں کی آزمائش کے لیے اس وعدے کی تکمیل میں تاخیر کی گئی۔ مگر اس تاخیر کے باعث انہوں نے اپنی آنکھیں خدا سے ہٹا کر اپنی قوت پر لگا لیں۔
ابراہیم اپنی لونڈی ہاجرہ کے پاس گیا اور ہاجرہ سے اس کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اسماعیل کے باعث اس گھرانے میں مسائل پیدا ہوئے۔ ساری صورتحال ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی، وہ گھرانہ بڑی مشکل کا شکار ہو گیا اور ان پر بڑا دباؤ تھا اور انہیں اس کی بڑی قیمت دینی پڑی، یہاں تک کہ آج بھی اسماعیل کی نسل سے اسحاق کی نسل کو مصیبت جھیلنا پڑتی ہے۔ آج ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، مگر پولوس اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہے کہ دراصل یہ ایک تمثیل ہے۔ اس کے متعلق ہم غلطیوں 4 باب کی 21 اور 22 آیات میں پڑھتے ہیں۔ بس اس وقت یہ صورتحال تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ گلتیا کی کلیسیاؤں کی بنیاد پولوس نے خدا کے فضل اور وعدے کے عہد پر رکھی، اور پھر وہ منادی کے لیے دوسرے علاقوں میں گیا، اور جب وہ آگے بڑھا تو کچھ یہودی مائل مسیحی آئے اور کلیسیا کو گمراہ کرنے لگے۔ وہ کلیسیا کو واپس شریعت کی ماتحتی میں لے کر جانا چاہتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے، یہ اچھا ہے کہ تم غیر اقوام والے اب ایماندار ہو گئے ہو، لیکن اب لازم ہے کہ تم سب موسیٰ کی شریعت پر عمل کرو، ہماری مانو، ہم صدیوں سے خدا کے لوگ ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، اس لیے ہماری سنو۔ لہٰذا پولوس نے اس کا یوں جواب دیا، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ اس سے پولوس دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، مگر اس کے تو 2 بیٹے تھے۔ یاد آیا، کچھ بیٹے آزاد یعنی سارا کے بیٹے سے ہیں اور کچھ لونڈی یعنی ہاجرہ کے بیٹے سے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس میں تمثیل پائی جاتی ہے، یہ ایک تصویر ہے، گویا یہ 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، وہ غلام تھی اور گھر میں لونڈی تھی، چنانچہ یہ اس عہد کو ظاہر کرتی ہے جو غلامی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شریعت کا عہد۔ اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم یعنی زمینی یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے۔ پس روحانی عہد سارا کو ظاہر کرتا ہے، اور پولوس 28 آیت میں یوں کہتا ہے، پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں۔ اب وہ دراصل یہودی مائل مسیحیوں سے کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ ابراہیم تمہارا باپ ہے، مگر تمہاری ماں کون ہے؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ تم کون سے عہد میں ہو؟ تم غلامی کے عہد میں ہو، تم شریعت کے عہد میں ہو۔ جس طرح ہاجرہ غلام تھی، اسی طرح اس کے بیٹے کی بھی اس گھر میں غلام کی حیثیت تھی۔ وعدہ اسماعیل سے نہیں بلکہ اسحاق سے تھا، کیونکہ وہ اس ماں سے پیدا ہوا تھا جس سے خدا نے وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ ابراہیم اور سارا سے کیا گیا تھا۔ اسحاق ہمارا نمائندہ ہے، یعنی اس عہد میں جو آزادی سے ہے، جو وعدے کا عہد ہے۔ ان عہود میں 2 بڑے فرق ہیں۔ پہلا یہ کہ وعدے کا عہد خدا نے پورا کرنا تھا، جبکہ دوسرے کو ابراہیم اور ہاجرہ نے خود اپنے جسم کی طاقت سے پورا کرنا چاہا۔ وہ خود سے کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا بھی، مگر یہ بڑے دھماکے کی مانند بہت تباہ کن تھا۔ جبکہ اسحاق کی پیدائش خدا کی قدرت سے ہوئی، کوئی اسے رد نہیں کر سکتا۔ سارا بانجھ تھی، دوسرا یہ کہ اولاد کو جنم نہ دے سکتی تھی کیونکہ وہ بہت ضعیف تھی، بلکہ ابراہیم بھی بہت بوڑھا تھا۔ مگر خدا نے معجزہ کیا۔ مسیحی زندگی ایسی ہی ہے۔ خدا ہماری زندگی میں راست بازی اور تقدیس کا کام کرتا ہے، ہم اسے خود سے نہیں کر سکتے۔ ہم کئی دفعہ واپس شریعت میں جا کر خود سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی تباہی ہے۔ بس ہمیں خدا پر بھروسہ اور انحصار کرنا ہے، کیونکہ جس نے تم میں نیک کام کو شروع کیا ہے وہی اسے پورا کرے گا۔ وہی ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔
وہ ہماری راست بازی کے ساتھ ساتھ ہماری تقدیس اور پاکیزگی ہے۔ ہم اس پر ہر چیز کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ فضل کا کام ہے اور یہی نئے عہد کی خصوصیت ہے۔ اس سارے واقعے کے آخر میں پولوس درخواست کرتا ہے کہ دونوں عہود کی ملاوٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یاد کیجئے کہ ابراہیم نے بھی دونوں خاندانوں کو ایک ہی گھر میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسماعیل اور اسحاق دونوں کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا، مگر وہاں ایک واقعہ ہوا، یعنی سارا نے اسماعیل کو اسحاق کو ٹھٹھے مارتے دیکھا، جس سے وہ غضبناک ہو گئی اور اس نے کہا اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، وہ اس گھر میں نہ رہیں۔ ابراہیم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو سب مجھ پر چھوڑ دے، اس مسئلے کو ہم حل کر لیں گے، ہم سب اتفاق کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مگر خدا نے کیا کہا کہ اپنی بیوی کی بات مان۔ خدا نے اس تمثیل کی وجہ سے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں ایسا کہا، یہ ہی ہم نے پڑھا۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس اس میں سبق یہ ہے کہ ان عہود کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ جب آپ خدا کے فضل کو جان جاتے ہیں تو آپ شریعت کے ماتحت زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے۔ آپ کب اور کیسے یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے، پر فیصلہ لینے کے بعد آپ مذہب پرستی کی جانب نہیں جا سکتے۔ آپ شریعت اور فضل کی ملاوٹ والی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اور اگر آپ پھر سے اسی ملاوٹ والی تعلیم کی سی ڈی سنتے ہیں تو یہ دوبارہ آپ کو مذہب پرستی کی قید میں لے جائیں گی۔ اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ ابراہیم کی طرح دو عہود کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو غلام لونڈی کو نکالنا ہوگا اور ان باتوں سے باہر آنا ہوگا۔ آپ کو ان چیزوں کو کسی اور کو بھی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں بھی اس غلامی کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تو اس کو کام میں لائیں۔ یہ پرانے عہد سے متعلق ہیں جو موقوف ہو چکا ہے، یہ کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا، یہ مواد کسی کے لیے فائدہ مند نہیں۔ پس غلام لونڈی کو نکال دیں، کیونکہ آپ فضل کے ماتحت ہیں اور آپ عہود میں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ اور یسوع نے بھی خوب مثال دی ہے کہ نئی میں پرانی مشکوں میں نہ بھرو، پس ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہم جو پرانے عہد میں جیتے ہوئے شریعت کی لعنت کے سبب سے پرانا لباس پہنے ہوئے تھے، خدا نے نئے عہد کے وسیلہ سے اسے بدل کر ہمیں راست بازی کا ایک خوبصورت لباس دیا ہے۔ ہمارا لباس جو شریعت پر عمل کرنے کی کوشش میں بوسیدہ ہو گیا تھا، خدا نے اس بوسیدہ لباس کی جگہ راست بازی کا لباس دے دیا ہے۔ پس کینچی سے اس لباس کو پھاڑیں، پرانے لباس میں پیون نہ لگائیں۔ یہاں کمی ہے، یہاں پیون لگا لیں یا وہاں پیون لگا لیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ صرف پرانے کو اتار کر نئے لباس کو پہن لیں۔ اور پھر 5 باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ ہمیں ہر اس شخص یا ہر ایسے کام کی سخت مخالفت کرنی ہے جو ہمیں دوبارہ شریعت یا مذہب پرستی کا غلام بنائے، اور اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یسوع نے ہماری آزادی اور رہائی کی نہایت ہی بڑی قیمت ادا کی ہے تاکہ ہم اس آزادی پر قائم رہیں۔ آمین۔